قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کی قیادت میں آزاد کشمیر راولاکوٹ جانے والا وفد روک دیا گیا۔ وفد دھرنا دینے کے بعد واپس اسلام آباد روانہ ہو گیا۔ اس وفود میں سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی، محمود خان اچکزئی اور مصطفیٰ نواز کھوکھر، نبیلہ ارشاد شامل ہیں۔ وفد جب اسلام آباد سے نکلا تو سیکیورٹی اداروں نے وفد اراکین کو نالا لنگ پر بڑے بڑے ٹرک لگا کر روک دیا اور روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ تاہم وفد نے وہاں پر دھرنا دے دیا، جس کے بعد وفد چاکیاں سہالہ پہنچ کر روڈ پہ بیٹھ گیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ہم دشمن نہیں ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کی بات سننے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ایک اعلیٰ سطحی وفد کو آزاد کشمیر میں جاری دھرنے کے شرکا سے اظہار یکجہتی کے لیے جاتے ہوئے کہوٹہ کے مقام پر پولیس نے روک دیا۔ وفد کے اراکین نے پولیس حکام سے استفسار کیا کہ انہیں کس قانونی جواز کے تحت روکا جا رہا ہے، جس پر پولیس اہلکاروں نے موقف اختیار کیا کہ انہیں افسران بالا کے احکامات کے تحت وفد کو آگے جانے سے روکنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ وفد کے اراکین نے اس اقدام پر شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ پرامن سیاسی سرگرمیوں اور اظہار یکجہتی کے حق کو طاقت کے ذریعے محدود نہیں کیا جا سکتا۔ وفد کا کہنا تھا کہ انہیں کسی بھی قانونی حکم نامے یا تحریری ہدایت کے بغیر روکنا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ وفد نے واضح کیا کہ وہ پرامن اور جمہوری طریقے سے آزاد کشمیر کی عوام کے ساتھ یکجہتی کے لیے جا رہے تھے اور انہیں روکنا سیاسی آزادیوں پر قدغن کے مترادف ہے۔ وفد میں قائد حزب اختلاف سینٹ علامہ راجہ ناصر عباس، سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی، سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ترجمان حسین احمد یوسفزئی اور پاکستان تحریک انصاف کی بانی چیئرمین عمران خان کی وکیل خالد یوسف چودھری شامل ہیں۔ بعد ازاں شاہد خاقان عباسی کی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اندازہ ہوا تھا کہ شاید ان کی بھی خواہش ہے کہ بسم اللہ چلے جائیں۔ ہم اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں، انتہائی شریف لوگ ہیں، لیکن ایک فیصلہ ہم نے کیا ہے، اس پہ کوئی ناراض ہو تو اس کی مرضی۔ ہم نے سچ کہنا ہے ہر صورت میں، سچ نہیں کہیں گے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ ہمارا گناہ ہے۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ بسم اللہ چلتے ہیں۔ درمیان میں اب باتیں کیسی ہے، بہرحال ہم چل پڑے۔ آج وہاں انہوں نے بتایا یہ کشمیر کا ہمسایہ ہے، یہ آدمی کشمیر کا ہمسایہ ہے، یہ آدمی کشمیر کا ہمسایہ ہے، مری بلیجات یہ کشمیر کو جانتے ہیں۔ ہماری خواہش تھی کہ ہم جائیں ادھر وہ کریں۔ قرآن کریم کا حکم ہے، ایک مسلمان کی حیثیت سے علماء سے بیٹھے ان کے سامنے قرآن وہ کرنا میرے لیے بڑا مشکل بھی ہے، بری بات بھی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں الجھ پڑے تو تم صلح کے لیے کود پڑو اور جا کے دونوں کو سنو، اور پھر ایمانداری سے جب آپ کو پتہ چلے کہ نقصان اس میں ہے، یہ ظالم ہے یا یہ جارح ہے، وہ مظلوم ہے، تو اس میں قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ مظلوم کا ساتھ دو، اور اگر جارح اپنی بات نہیں مانتا تو اسے قتل قتال کی بات ہونی، اسے الجھو اور مظلوم کا ساتھ دو۔ ہم نے صرف یہی کرنا تھا، وہاں جا کے ہم نے ان سے بات کرنی تھی۔ اگر ان میں کوئی نقص تھا، ان کے مطالبات میں کوئی گڑبڑ تھی یا وہ آؤٹ آف وہ ہوتا، ہم ان سے کہہ دیتے کہ آپ کے مطالبات یہ غلط ہیں۔ پھر ہم جو جن کے ساتھ ان کا جھگڑا ہے ان سے بات کرتے ہیں۔ پھر ہم نے وہ بات کرنی تھی جو ایک انسان کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے ظلم اور مظلوم کے بارے میں کہنا ہوتا ہے، ہم نے وہی کہنا تھا۔ جب ہم گئے بسم اللہ کرتے، اس شوق پہ ہمیں وہ کر دیا گیا، روک دیا گیا، ہم وہی بیٹھے۔ بہت اچھی جگہ تھی اس کے لیے کرنے کے، بہترین جگہ تھی، سایدار درخت بھی تھے، نزدیک کے بادیاں بھی تھی، ضروریات زندگی بھی آسان تھی، لیکن انہوں نے کیا کر دیا، دونوں طرف کی ٹریفک جام کر۔ مریض آ رہے تھے، غریب لوگ آ رہے تھے، کسی کا کام تھا، کوئی ایئرپورٹ جا رہا تھا، کوئی کہاں جا رہا تھا۔ پھر ہمیں مجبوراً یہ کرنا پڑا کہ بھائی عوام کی تکلیفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آج پیچھے ہٹنا چاہیے۔ مرضی ان کی حکمرانوں، جو بھی حکمران ہیں، ان سے اگر ان کی یہ خواہش ہے کہ جس طرح وہ چلا رہے ہیں، پھر پاکستان بھر میں دھرنے ہوں گے، پاکستان بھر میں دھرنے ہوں گے، تمام خیبر پختونخوا میں ہوں گے، تمام بلوچستان میں ہوں گے،
तमाम सिंध में होगी, फिर किसी को उनका संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमें मजबूर न करें, हमें मजबूर न करें कि हम तमाम पाकिस्तान में तरनी शुरू करें। जब आप अकल की बात नहीं मानते, दलील की बात नहीं मानते, शऊर की बात नहीं मानते, अवाम की उसकी बात नहीं मानते, तो हमारे कौन सा रास्ता? बिस्मिल्लाह आप गोलियाँ चलाएंगे, कितने लोगों को मार 18 आदमियों को आपने मार दिया। मेरे कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाके 18 इंसानों को आपने मार दिया। अब अगर और मारोगे ठीक है, एक और जलियांवाला बाग से एक और जलियांवाला बाग बना दो, फिर पूछो कि डायर का क्या बना, फिर पूछो कि 100 साल बाद मलका विक्टोरिया जब आई हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान की हुकूमत ने कहा कि जलियांवाला बाग पे माफ़ी मांगो। एलिज़ाबेथ विक्टोरिया, थैंक यू फॉर करेक्शन। एलिज़ाबेथ मजबूरन उसे 100 साल पहले जलियांवाला बाग के जुल्म के लिए माफ़ी मांगी, फिर जाके हुकूमत भी उसने की। ये क्यों मजबूर कर रहे हो? अपने लोगों को क्यों मजबूर कर रहे हो? ये आपका फलसफा में नहीं लगता। आप इलेक्शनों की मंडी लगाएंगे, इलेक्शन बेचेंगे, असम्बलियाँ बेचेंगे, इसको आप न गद्दारी समझते हैं, न बुरा काम समझते हैं। और जो इस काम को रोकते हैं उनको आप बता के ना खराब हो गया। हमारे लिए तो मुश्किल हो गया है। कुरान करीम कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे खुदा की लानत। और इस हुक्मरानों का हुक्म यह है कि झूठ बोलते रहो, जिंदाबाद, नमाज जुमा भी अदा करते रहो, नमाजें भी पढ़ते रहो, झूठ भी बोलते रहो। हमारे लिए मुश्किल है, हमारे लिए मुश्किल है। खुदा ताला की अहकामात की नाम खुला वर्जी कर सकते हैं, हमने सच कहना है, हमने झूठ का वो बयानिया रद्द करना है। ये अगर हमारे गुनाह बिस्मिल्लाह हम उम्र के उस हिस्से में मैं हूँ तो दिल भी जवान है, ये भी जवान है, अलामा साहब है। अगर आपको शौक़ है भेज लो, में जेल मज़ा आएगा, वहाँ आराम से बैठेंगे, किताबें पढ़ेंगे, वो करेंगे। वैसे भी आपने शुरू कर दिया। ये जो कोट लखपत के 70 साल बूढ़ों को अपने हर एक को 280 साल जेल आपको मानो यार, 280 years पर पर्सन, वो क्या है आपको मानो। इस जो लोग असेंबलियाँ बेचते हैं वो पाकिस्तान के हीरोज़ हैं। जो लोग पैसे लेके लोगों से वो करते हैं वो पाकिस्तान के हीरोज़ हैं। और जो पाकिस्तान को एक जमहूरी पाकिस्तान, एक अच्छा पाकिस्तान, आइन के ताबे पाकिस्तान, जिसमें ताकत का सरचश्मा पार्लियामेंट हो, कौमों की ज़मीनें उनके हवाले हों, एक अच्छा खुशगवार बेहतरीन पाकिस्तान बने, इसके आप खिलाफ हो गए, फिर हमारा आपके साथ एक चलना मुश्किल हो जाए। मैं तो ये नहीं कहता, ये बड़ी पार्टी के लोग हैं, ऐसे असेंबली में फिर कौन बेचेगा? अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो ठीक है, असेंबलियाँ बंद कर दो, ताला लगा दो, आप मज़े करें, हम चले जाएंगे दूरों को, फिर देखेंगे, फिर अवाम वक्त उछालेंगे। ऐसे दुनिया में फैसले होंगे कि दुनिया हैरान हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। अब तक आप बहुत ज़्यादा अहबाब के इल्म में आ चुका होगा कि जो आज हमारे साथ वाक़या रूनुमा हुआ, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई साहब, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट अल्लामा नासिर अब्बास साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब दमा थे और प्रोग्राम था हमारा आज़ाद कश्मीर जाने का, रावला कोट मुजाहिरीन के साथ मिलने का, जॉइंट एक्शन कमेटी जो वहां पर धरना दिए हुए है उनसे गुफ्तगू करने का, उनके शिकवे और शिकायतें सुनने का। और हमारी नीयत ये थी कि बहुत से लोगों ने बशमूल हुकूमत ने गलती पर तेल डालने का काम किया और हम वहां पर जाकर गुफ्तगू के जरिए, डायलॉग के जरिए ये कोशिश कर सकें कि उनकी शिकवे शिकायतें हैं क्या और हल तलाश कर सकें। ये हमारी ख्वाहिश थी और हमारी कोशिश थी। लेकिन आज इस्लामाबाद पुलिस ने तिहाला में चक्कियां के मुकाम पर नाके लगाकर, बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी कर पुलिस की नफरी भेजकर, प्रिजन वैन्स मंगाकर वहां पर हमें रोक लिया और आगे जाने से हमें उसकी इजाजत नहीं दी। हमने सवाल किया जो पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मौजूद थे
کہ آپ کس قانون کے تحت ہمیں جانے سے روک سکتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ اعلیٰ حکام نے کہا ہے کہ پاکستان کے قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی اور سینٹ اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں دینی، ان کو روکنا ہے۔ ہم وہیں پر بیٹھ گئے، وہاں پر کافی دیر ہم بیٹھے رہے اور میلوں لمبی قطاریں لگ گئی وہاں پر، جو عام سفر کرنے والے لوگ تھے وہ بھی مشکل کا شکار ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ قومی میڈیا کے سامنے، پریس کے سامنے ہم اپنا نقطہ نظر رکھیں گے، اور وہاں سے ابھی سیدھا ہم شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر پر آئے جہاں پر آپ تمام احباب موجود ہیں۔ باقی گفتگو کابرین اور قائدین کریں گے، میں صرف ایک پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلا کر اجازت چاہوں گا کہ آج کے واقعات کی جو تصاویر ہیں، جو فوٹیجز ہیں، یہ صرف ہمارے لیے نیشنلی ایک امبیرسمنٹ نہیں ہے، بین الاقوامی طور پہ بھی یہ ایک پاکستان کے لیے ایک امبیرسمنٹ ہوگی کہ پاکستان کے قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی اور سینٹ اور سابقہ وزیر اعظم کو آزاد کشمیر نہیں جانے دیا۔ اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ دنیا بھر میں بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے، یہ اس کو تقویت دے گا۔ ہمارا مقصد وہاں پر دلوں کو جوڑنا تھا، زخموں پر مرہم رکھنا تھا، اور آج یہ جو حکومت نے اپنی دانشمندی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ اس سے کشمیر ایشو کو، کشمیر کاز کو، پاکستان کی بین الاقوامی پوزیشن کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا۔ ہم انجانے میں وہ تمام چیزیں کرتے چلے جا رہے ہیں جو پچھلے 76 سالوں سے پاکستان کی آفیشیل پوزیشن کے خلاف ہے۔ تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، معاملات کو گفت و شنید سے حل کرنا چاہیے۔ ہمارے جانے کی بھی آج یہ اسی سلسلے میں ایک کڑی تھی، بہرحال حکومت نے نہیں پوری ہونے دی، تب بھی ہم چاہیں گے کہ یہ معاملہ گفت و شنید سے ہی حل ہو اور مزید جانوں کا نقصان نہ ہو۔ یہ ہماری آج جو ہمارے ساتھ بیتا یہ آپ کے سامنے رکھا، اب قابلین اس پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔